السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ پاکستان اسی طرح آگے بڑھتا رہے۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد۔ سلامت رہے تا قیامت رہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ہے وہ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں آپ سے سیکھنے کا موقع ملے۔ مارکا حق میں فتح کے بعد پاکستان کی ہر محاذ پر جو عزت ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب امریکہ کی نیوی پاکستان کی نیوی کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ ہماری جو ایئر فورس کے بعد اب نیوی کی تعریفیں، یہ کیا سین ہے؟ جی بتاتے ہیں۔ پاکستان نیوی نے بحیرہ عرب میں اربوں مالیت کی منشیات پکڑ کر دنیا بھر میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈر نے کامیاب آپریشن پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سینٹ کام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کارروائی سعودی قیادت میں قائم مشترکہ ٹاسک فورس کے 150 منسلک پی این ایس یرموک نے کی تھی۔ ایکسکیوز می۔ اچھا جی، ادھر ٹرمپ نے بھی مودی کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے دوبارہ پاکستان پر حملہ کیا تو تمہاری خیر نہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ٹرمپ نے مودی کو دھمکی دی ہے کہ اب اگر دوبارہ تم نے پاکستان پر حملہ کیا تو پھر تیری خیر نہیں ہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بتا دیا ہے کہ پاکستان سے اب جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جنگ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ آپ کو پتا کہ جنگ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ جنگ جو ہے نا، کسی بھی طرح سے جنگ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ جنگ کسی بھی طرح سے کسی کے لیے بھی جنگ جو ہے نا وہ کوئی اس کا سودا نہیں ہے، یہ گھاٹے کا ہی سودا ہے۔ تو ٹرمپ جو ہے جس جنگ کو رکوانے کا وہ کریڈٹ لے چکا ہے، اب اس جنگ کو دوبارہ ہوتے ہوئے تو کم رقم نہیں دیکھے گا، کیونکہ ٹرمپ نے جو ملین آف لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، یہ جو ملین آف جانیں بچائی ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ دوبارہ جنگ لگے اور پھر سارا کچھ جو ہے وہ رسک پر آئے اور پھر وہی سب کچھ ہو۔ بھارتی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، ان سے تجارت سمیت مختلف امور پر گفتگو کی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ تجارت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران بھارتی وزیر اعظم کو بتایا کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اب مودی پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ امریکہ بھی اب جنگ نہ ہونے کے حق میں کھڑا ہو گیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ وہ کھڑا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو وہ لو کرتا ہے، وہ ان کے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو وہ گریٹ پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہے، اس کے مطابق بھی پاکستان سے جنگ بھارت کی سعودی عرب سے بھی جنگ ہوگی۔ تو میرے خیال میں اب جو بھارت کے پاس بچتا ہے وہ بچتے ہیں طالبان، اور طالبان کے ذریعے وہ جو جنگ لڑنا چاہتا ہے، یا پھر وہ جو اب اپنی راہ کو بھرتی کرے گا طالبان کی صورت میں، یا پھر اپنے فوجیوں کو بھیجے گا افغانستان میں اور پھر وہ طالبان کی صورت میں لڑیں گے تو لڑیں گے۔ ادروائز یہاں پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اب مودی جو ہے اس کو کسی بھی طرح سے نہیں چھوڑنے والا۔ خیبر پختونخوا حکومت کو وفاق نے بلٹ پروف گاڑیاں دی تھی، یہ خبر آپ کو ہم نے دی تھی کیونکہ وہاں دہشت گردی ہے، لیکن نان کسٹم پیڈ وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ سیاسی جو سکورنگ کرتے ہوئے کہ گاڑیاں ناکارہ ہیں، اس لیے واپس کریں۔ اب اندازہ کریں، ناکارہ ہیں، نہیں ہیں اور ہیں، اور اس کے درمیان میں ناکارہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان میں بھی دہشت گردی سے متاثر ہیں، اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے درخواست کی ہے کہ کے پی حکومت بلٹ پروف گاڑیاں نہیں لے رہی تو خدا لیا وہ ہمیں دے دیں۔ وزیر نے کہا ہے کہ بلوچستان کو دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کے لیے حفاظتی سربراہ درکار ہے۔ اب اندازہ کریں کہ وہ جو اس نے گاڑیاں نہیں لی تھی، حالانکہ یہ اس کو تو کوئی پرسنلی کوئی ایسا ایشو ہونا ہی نہیں چاہیے یا بنانے نہیں چاہیے، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آپ کی سیدھی سیدھی جو جنگ لڑ رہے ہیں، یا صوبے نے جو مرکز کو دینا ہے یا مرکز نے جو صوبہ دینے، ان معاملات کو چلنے دیں، اور پھر یہ گاڑیاں تو ان جوانوں کے لیے استعمال ہونی ہے نا جو دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ 3200 ٹوٹل ان کی تعداد ہے، تو اب ان کو اگر آپ گاڑیاں مل رہی ہیں تو وہ بھی آپ نہیں لینے دے رہے۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ کے پاس تو بلٹ پروف گاڑی ہے، یا تو پھر آپ کہیں کہ میں بھی آج سے موٹر سائیکل پہ دفتر آیا جایا کروں گا، لیکن آپ تو بلٹ پروف گاڑی میں آ جا رہے ہیں۔ خیر، مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نے اعلان کیا ہے کسی غیر فطری حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مسلم لیگ نون اب اپوزیشن میں بیٹھے گی۔
صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو یہ اس کا جمہوری حق ہے، مسلم لیگ نون نے کسی نئی حکومت کا حصہ نہیں بننا۔ ان کا کہنا تھا جو بھی پارٹی پالیسی سے انحراف کرے گا اس کو پارٹی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، نئی حکومت صرف شفاف عام انتخابات سے ہی ممکن ہے۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر مہاجرین اور بیرون ملک کشمیریوں کی فلاح کے لیے کام سرگرم ہے، ہم آئینی اور سیاسی بحران کے حل کی مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ یعنی اب آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے، یوں سمجھ لیں کہ انہیں حکومت دی جا رہی ہے۔ چلیں ایسا ہی سمجھ لیتے ہیں، دے دینی چاہیے، مطلب کہ اگر وہاں پہ جو اس وقت مسائل بنے ہوئے اگر وہ اس سے حل ہوتے ہیں مسئلے تو ٹھیک ہے، دے دینی چاہیے۔ وہاں پہ مسئلے تو حل ہونا، وہاں پہ اب جو چوں چوں کا مربع بنایا ہوا ہے، نہ کوئی اگلا نہ پچھلا، کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کی حکومت ہے، اور پتہ نہیں وہاں پہ اگر پیپلز پارٹی کی بھی حکومت بن جائے گی تو چین آ جائے گا، کیونکہ وہاں پر کوئی مسائل اور ہیں، چیزیں وہاں پر کچھ اور چل رہی ہیں۔ خیر، عمران خان ابھی تک کیوں جیل میں ہے، اس کی ایک بڑی وجہ اس کے وکیل ہے، نعیم حیدر پنچوتا صاحب ان کے ایک وکیل ہیں، جنہوں نے کہا جی کہ نواز شریف نے 2018 میں جیل میں بیٹھ کر آرڈیننس پر دستخط کی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ آرڈیننس تو ہوتا ہی صرف اور صرف کہ جو سائن ہے وہ صدر کے ہوتے ہیں، پھر بھی نعیم حیدر نے ضد کی، مطلب کہ وہ جو اس پروگرام میں منصور علی خان صاحب کا پروگرام تھا، اس میں پچوتا صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں اختیار ولی بھی بیٹھے ہوئے تھے، بار بار ان کے پوچھنے پر کہ بھائی تمہارے سورس کیا ہے، نواز شریف تو اس پہ سائن نہیں کر سکتے، وہ تو صدر تو نہیں تھے نواز شریف، وہ تو آصف علی زرداری صدر تھے، تو اس وقت نواز شریف صاحب جو ہے وہ 2018 میں سائن کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کروک سے پوچھا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جن وکیلوں کی ساری ایجوکیشن کروک کو دیکھ کر چل رہی ہے یا گوگل کو دیکھ کر چل رہی ہے، وہ عمران خان کو کیا جو ہے وہ رہا کریں گے؟ اپنے آپ کو وہ سینئر ترین جو ہے وہ وکیل کہتے ہیں، اور ابھی تک اس وکیل کو یہ بھی نہیں پتا، اس وکیل کے نالج میں یہ چیز بھی نہیں ہے کہ جو اتنا سینئر وکیل ہے اور عمران خان کا کیس لڑ رہا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو آرڈیننس ہوتا ہے اس پہ صدر سائن، اس پہ جو ہے نا وہ صدر سائن کرتا ہے۔ خیر، ادھر وزیر جو تعلیم ہے نے خبر دی کہ پنجاب میں انقلاب آ گیا، تعلیم کے شعبے میں ترقی ہو رہی ہے، اسکولوں کی ایسی حالت بنائی گئی ہے جیسے یورپ میں، اور وہ آپ اکثر دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ اس پر جناب گلے تیتر کو مطلب پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی، بھائی نہ تیرا کچھ اس سے لینا نہ دینا، اس نے رانا سکندر صاحب کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، جو مرضی کر لے مینڈٹ جیلی ہے اس لیے ڈوب مرے۔ اندازہ کریں ذرا، او بھائی مجھے ایک بات بتائیں، جو تیرا فیورٹ تھا جس کے تو لے پالک ہے عمران خان، اس کے دور حکومت میں پنجاب کا وزیر تعلیم کون تھا؟ نام پوچھ لو، کسی کو نام کو بھی نہیں پتا ہونا۔ تو رانا سکندر صاحب جو ہیں وہ تو صبح شام جو تعلیم کے لیے کر رہے ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور پھر اسکولوں کی جو ایجوکیشن کی جو حالت ہے، پورا ایک ریفارم آ رہا ہے تو پوری دنیا جانتی ہے۔ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ڈیفینیٹ ان کی میں ان کے بارے میں ایک لائن کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی جو ہے نا عمران خان اور اس کے ان حواریوں کی ناکامی ہے۔ پھر رانا سکندر نے بھی کہا کہ آپ بزدار پلس کا ضلع ہے، 5 سال آپ سوتے رہے، سرکاری اسکول سرکاری اسکول ہی معیاری نہیں بن رہا ہے، تونسا کا دانش اسکول بنا دیا ہے، وہ بھی چلا دیا ہے، کہ مطلب جو بزدار کے ضلع کا اسکول ہے وہ بھی بنا کے ہم نے چلا دیا، لاکھوں لیپ ٹاپ، لاکھوں بچوں کی یونیورسٹیوں کی فیس، 10 لاکھ بچوں کو اسکول میں کھانا، اسٹوڈنٹ اسکوٹی اسکیم، اسٹوڈنٹ کارڈ، اسٹوڈنٹ کی الیکٹرک بس میں فری کتابیں، جو آپ 5 ارب چھاپ رہے تھے اب 2 ارب کی چھپ رہی ہیں۔ اندازہ کریں ذرا کہ جو 5 ارب کی چھپ رہی تھی وہ اب صرف 2 ارب کی چھپ رہی ہیں، اور ابھی تک جو عمران ریاض کو سکون نہیں آ رہا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا جواب دوں؟ رانا سکندر نے گلے تتر کو چیلنج کیا ہے کیونکہ مسعوف نے دھاندلی کا چیلنج دیا تھا۔ رانا صاحب بغیرت والے ہیں، انہوں نے حلقے میں فرانسک آڈٹ کا اپنے خرچے پر چیلنج دے دیا، تب سے عمران ریاض غائب ہے، اور میرے خیال میں یہ بغیرت کرتا بھی یہی ہے۔ پنجاب میں کون سا تعلیمی انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ جس سرکاری اسکول میں وزیر تعلیم کا بچہ پڑھتا ہو، اس سے نائب قاصد کا بچہ بھی پڑھتا ہو، اس سے بہتر اور انقلاب کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں وزیر تعلیم کا بچہ پڑھ رہا ہے، وہیں پہ نائب قاصد کا، چوکیدار کا بچہ بھی اسی اسکول میں انہی بینچوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اس سے بڑا اور انقلاب آپ کیا لانا چاہتے ہیں؟ باقی جو گیلے تیتر نے کہا کہ جو مینڈٹ جیلی ہے، تو انہوں نے کہا جناب میرا خرچہ، آ جائیں، چیلنج کرتا ہوں، بیٹھ جائیں آ کے میرے ساتھ، خود بیٹھو آ کے، اور اپنے بھیجے ہوئے بندے ان سے چیک کروا لیتے ہیں، فرازنگ کروا لیتے ہیں اپنے حلقے کا۔ 25 سے 30 ہزار ووٹوں سے رانا جو سکندر صاحب وہ جیتے ہوئے ہیں۔ خیر، یہ بے شرم لوگ ہیں، ان کو یوٹیوب پر اور ٹویٹر پر پیسے کمانے کی عادت ہے۔ یہ ایسے بے غیرت لوگ ہیں جس کا جتنا مطلب اب اندازہ کریں نا، ایک انسان جو ہے وہ مر گیا ہوا ہے، ارشد شریف مر گیا ہوا ہے، یہ ایسی گدے ہیں، اس کے مرے ہوئے جسم سے گوشت
नोच कर अभी तक खा रहे हैं। उसकी लाश से पैसे कमाने की अभी तक कोशिश कर रहे हैं। तो इनको क्या कहना है? जो अपने मरे हुए सो कॉल्ड दोस्त, इसका दोस्त थोड़ी होगा वो। इसका दोस्त होता ये उसकी लाश के साथ ये करता। बट एनी हाउ, जहन्नम में जाए ये। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ का हुनरमंद प्रोग्राम नई बुलंदियों पर चंद माह में 1,80,000 नौजवानों की ट्रेनिंग मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के विज़न के तहत सूबे में टेक्निकल व्हीकल डेवलपमेंट प्रोग्राम में रिकॉर्ड कायम किया है। चंद माह में 11,80,000 से ज़ायद नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी गई है, जिनमें से 75,000 से ज़ायद बरसरे रोज़गार जो हो चुके हैं। अंदाज़ा करें कि ये इतने लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, उसमें से आधे से ज़्यादा जो हैं वो अपने-अपने जॉबों पर या अपने-अपने काम कारोबार चले गए हैं। जबकि 15,000 नौजवानों ने बैनुल अक़वामी अदारों में मुलाज़मत हासिल की है, कि वहाँ से जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, वो न सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी जो अदारे हैं, वहाँ पे भी जॉब हासिल कर रहे हैं। ट्वेटा के अदारों से तरबियत याफ्ता 27,500, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल 45,000, पंजाब स्किल डेवलपमेंट से 1,428 नौजवानों को रोज़ मिला है। गारमेंट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 350 तालबात, जबकि पहचान स्किल डेवलपमेंट फॉर ट्रांसजेंडर के तहत 450 ट्रांसजेंडर ने भी रोजगार हासिल किया है। गुज़श्ता 5 बरसों के मुकाबले में पंजाब में टेक्निकल ट्रेनिंग में 21% रिकॉर्ड इज़ाफ़ा किया गया। वज़ीर-ए-आला ने सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्री के नए सर्वे मरियम नवाज़ फ्री प्रवास कार्ड के इजरा की मंजूरी दी है। सूबे में तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब जो है काम कर दी गई हैं, जिनमें अब तक 830 नौजवानों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 1178 ट्रेनिंग जारी है। अगले मरहले में बहावलपुर, मुल्तान, भक्कर, मियांवाली समेत दीगर शहरों में 2450 नौजवानों की जदीद जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम 96 नौजवान तरबियत मुकम्मल हासिल कर चुके हैं, 96 तरबियत जारी है, जबकि 100 को मज़ीद ट्रेनिंग दी जाएगी। अगले फ़ेज़ में रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। गारमेंट सिटी जो मेरे ख़्याल में शेखुपुरा के पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अब तक 510 नौजवान ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके हैं, जिनमें से 350 बरसरे रोज़गार हैं। मज़ीद 960 तलबा को ट्रेनिंग दी जा रही है। पंजाब में 2158 ट्रेनिंग लैब की अपग्रेडेशन का फ़ैसला किया गया, जिससे 28,000 तलबा जो हैं वो उनको रोज़गार भी मिलेगा और उनके लिए ज़ाहिर है जॉबों के, बिज़नेस के, कारोबार के दरवाज़े भी खुलेंगे। ये है मरियम नवाज़ जो नौजवानों के लिए कर रही है। ये है मरियम नवाज़ जो नौजवानों की जिसे आप मरियम नवाज़ को फ़ॉलो करते हैं, मरियम नवाज़ को उम्मीद और होप समझते हैं। प्रैक्टिकली जब किया जाता है ना, तो फिर तकलीफ होती है गीले तीतरों को। फिर गीले तीतर आते हैं कि ये किधर से बात किधर जा रही है। एनी हाउ, ये नौजवानों की रोल मॉडल मरियम नवाज़ 2 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा जो हैं वो जॉब पे जा चुके हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जा चुके हैं, कुछ अपना बिज़नेस कर चुके हैं। यही मकसद है, यही तब्दीली है और यहीं से 5 साल के बाद आप देखेंगे कि लोगों के कैसे ज़हन तब्दीली और कैसे लोगों का ज़हन बदलेगा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।